پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان کا معاشی ہب کراچی بنیادی شہری سہولیات کے لیے ترس رہا ہے۔ ٹوٹی سڑکیں، بنجر پارکس، خستہ حال پرائیویٹ بسیں، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر جیسے اس شہر کا مقدر بن گیا ہے۔ ان مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ شہریوں کو صاف پانی کی عدم دستیابی ہے۔ شہر کی آدھی آبادی کو پانی دستیاب نہیں، اور جن علاقوں میں پانی سپلائی کیا جا رہا ہے وہاں بھی کمی آتی جا رہی ہے۔ تقریباً 3 کروڑ کی آبادی کے اس شہر میں 1 کروڑ افراد کچی آبادیوں میں رہتے ہیں جنہیں پانی کی فراہمی کا کوئی نظام موجود نہیں۔ پانی کی عدم دستیابی کی صورتحال کو سنگین قرار دیا جاتا ہے، اجلاس ہوتے ہیں، اسکیمیں بنتی ہیں، منصوبے بنتے ہیں، مگر نتیجہ یہ کہ آج بھی شہر کی بڑی آبادی پانی کے لیے ترس رہی ہے۔ سندھ حکومت کا خود ماننا ہے کہ کراچی کو یومیہ 1000 ملین گیلن پانی کی ضرورت ہے، لیکن شہر کو 580 ملین گیلن پانی سپلائی کیا جا رہا ہے، اور اس میں سے بھی 174 ملین گیلن پانی شہر میں بچھی ہوئی پرانی خستہ حال لائنوں سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی لائن لاسز کے بعد شہریوں تک جو پانی پہنچتا ہے وہ 406 MGD پانی ہے، جو شہر کی ضروریات کا نصف سے بھی کم ہے۔ اس شدید گرمی کے موسم میں پانی کو ترسنے والے شہریوں کی دہائیاں ہم نے جا کے ان سے بات کی، سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارا علاقہ لائن ایریا کا 2 سال ہو گئے پانی نہیں آیا۔ منظور کالونی ڈی سیکٹر، پانی نہیں آتا بالکل بھی ادھر۔ گدا گاڑی ٹینک بورنگ کروائی بھی ہے بس ہم لوگوں نے۔ میں رہتا ہوں 1 نمبر پہ، وہاں پانی نہیں آتا ہے تو مہینے میں 1 دفعہ آتا ہے بس۔ پورے رمضان گزر گئے، پانی ایک بھی دفعہ نہیں آیا، خالی پہلی عید کو پانی آیا، اس کے بعد ابھی بھی نہیں آیا۔ نمبر 2 پہ رہتے ہیں سولر بازار کے ایریا میں، وہاں بالکل پانی نہیں آ رہا۔ وہ جو روڈ جو گٹر لائنیں جو ڈل رہی تھی نا، ان میں وہ پانی کی لائنیں بھی توڑ دی گئی ہیں۔ اورنگی 5 میں رہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے ہمارے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ ہم پانی منرل واٹر لے کے اسی سے نہاتے بھی ہیں، وہی پیتے بھی ہیں۔ کرائے کے گھر ہوتے، پانی خریدنا بہت مشکل ہے۔ ٹینکر والے کو بلاؤ تو 3000 4000 کا ٹینکر ہوتا ہے، ایک بندہ کمانے والا بہت مشکل سے افورڈ ہوتے ہیں۔ KDM میں رہتے ہیں، پانی کا بہت مسئلہ ہے، کھلتے ہی نہیں ہے، بولتے ہیں کھلتے تو بولتے ہیں فی کا 2000 روپیہ۔ PCHS ہفتے میں 2 بار ناغا ہوتا ہے، بیکاز کہ لوگوں نے کنڈے لگائے ہوئے ہیں اور بلڈر مافیا آیا ہوا ہے اور لائنز ایریا مافیا ہے۔ ہر گھر میں پانی آ رہا ہوتا ہے، PCHS کا بلاک 2 میں پانی نہیں آتا۔ بلاسن اسفہانی روڈ، وہاں پر پانی نہیں آتا۔ بورنگ کے پانی میں جو کچھ بھی جس طرح سے بھی گزارا ہوتا ہے، کبھی وہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ لانڈی کا علاقہ ہے، پانی بالکل نہیں آ رہا ہے۔ آج 5-6 سال ہو گئے، ٹینکر ڈلوا رہے ہیں، دور دراز سے بھر کے لا رہے ہیں۔ کچھ علاقوں میں جہاں آ رہا ہے وہاں سے ٹنکی بھر کے لے کے آ رہے ہیں۔ پرانے گولی مار میں رہتا ہوں، ہمارے علاقے میں پانی کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ جب تک آپ برش سسٹم صحیح نہیں کریں گے، کراچی میں کسی گھر میں بھی پانی جو ہے نا مشکل سے مشکل آئے گا۔ لائنز ایریا نہ وہاں پانی ہے، لائٹ کی تو اتنی پرابلم ہے کہ بندہ ویسے ہی مر جائے۔ بہت تنگی ہوئی ہے، بہت پریشان کرا ہوا۔ ڈسٹرکٹ بریل پر اہم ضلع ہے کراچی کا، وہاں پر سب سے زیادہ پانی کا بحران ہے۔ ہائیڈرنیٹ غیر قانونی ہائیڈرنیٹ سب سے بڑا، جو ہائیڈرنیٹ مافیا وہ سب سے بڑا اس کا مسئلہ ہے۔ پچھلے 3 روز میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں پانی کے مسائل پر 2 اجلاس کیے۔ کل ہونے والے اجلاس میں کراچی میں پینے کے پانی کی چوریاں، زیاں اور لیکیجز کے خاتمے کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہے، جو پولیس، رینجرز اور متعلقہ انجینئرز کے ساتھ مل کر غیر قانونی کنیکشنز اور غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف آپریشن کرے گی۔ ایسے اعلانات کراچی والوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں۔ پچھلے 14 سالوں سے اس شہر پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مگر شہریوں کو صاف پانی کی دستیابی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ خود اقرار کرتے ہیں کہ کراچی کے بلک واٹر سپلائی سسٹم میں آخری اضافہ 2007 میں K3 پروجیکٹ کے ذریعے 100 MGD کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود پچھلے 14 سالوں میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں K4 پانی کا منصوبہ تعطل کا شکار ہے۔ منصوبے کی تکمیل تو دور کی بات ہے، اس کی لاگت بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی شہر کو 1 گیلن اضافی پانی مہیا نہیں ہو سکا، مگر منصوبے کا پہلا مرحلہ 25 ارب سے 126 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ آپ کو مزید ہم تفصیلات دکھاتے ہیں اختیار کھوکر کی اس رپورٹ میں۔
कराची शहर का सबसे बड़ा मसला पीने के साफ पानी की फराहमी है। 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर की यौमिया पानी की जरूरत 1200 मिलियन गैलन से ज्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले में शहर को मुख्तलिफ जराए से 600 मिलियन गैलन पानी भी मुश्किल से मिलता है। 2007 में कराची की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए केंजहर झील से 3 मरहलों में यौमिया 650 मिलियन गैलन इजाफी पानी फराहम करने का मंसूबा K4 तैयार किया गया, जो 15 बरस से इल्तबा का शिकार है। इस अहम मंसूबे के पहले मरहले का PC1 मंजूर कराने में ही हुकूमत सिंध को 7 बरस लग गए। पहले मरहले में इस शहर को 260 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाना था। 25 अरब रुपए लागत का ये PC1 2014 में मंजूर हुआ, जिसका ठेका 15 जून 2016 को FWO को दे दिया गया। इस तरह मंसूबे पर 9 बरस की ताखीर से काम शुरू हुआ। 2 बरस तक 40% तामीराती काम हो जाने के बाद मालूम हुआ कि सिंध हुकूमत की जानिब से मंसूबे का तैयार करदा डिज़ाइन ही नाकस था, जिसके लिए ना फिजिकल ग्राउंड सर्वे किया गया और ना ही 52 अरब रुपए लागत के वो तौसीई काम मंसूबे में शामिल किए गए जिनके जरिए पानी पंपिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता। यूं 2018 में K4 मंसूबे पर काम रोक दिया गया और मंसूबे पर खर्च होने वाले 11 अरब रुपए सिंध हुकूमत की नाअहली और बदइंतजामी की भेंट चढ़ गए। अरबों रुपए डूब गए, मंसूबा खटाई का शिकार हो गया, लेकिन इस बदइंतजामी के जिम्मेदार हुकूमत सिंध के किसी कारिंदे के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई ना हो सकी। अक्टूबर 2020 में कराची का ये अहम मंसूबा वफाकी इदारे बाबडा के हवाले कर दिया गया और मंसूबे पर आने वाली तमाम लागत का बंदोबस्त वफाकी हुकूमत ने खुद करने का ऐलान किया। पिछले माह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कराची आमद पर बताया गया कि बाबडा ने मंसूबे का नया डिज़ाइन तैयार करके एक्निक्स से मंजूर करवा लिया है और मंसूबे का पहला मरहला अब 126 अरब रुपए की लागत से 2024 के आखिर तक मुकम्मल होगा, जिसके जरिए शहर को यौमिया 260 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ एक मसला और भी है कि K4 मंसूबे की मेन लाइन से पानी शहर के पंपिंग स्टेशन तक पहुँचाने वाले 52 अरब रुपए के तौसीई काम सिंध हुकूमत को करने हैं। इन कामों पर आने वाले 80% अखराजात के लिए 41 अरब रुपए का बंदोबस्त आलमी बैंक के कर्जे से किया जा रहा है, ताहम इन कामों का ताहाल कोई अता पता नहीं। साल साल से यही सूरत हाल है और इस सूरत हाल पर हम मुसलसल बात भी करते रहते हैं। आज भी बात करेंगे। गर्मियों का मौसम है, लोगों की चीखें निकली हुई हैं। आखिर ये मसला कब हल होगा? एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे। सिंध गवर्नमेंट का इस पर मौक़िफ़ हासिल करेंगे और जो भी तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। एक ब्रेक। पाकिस्तान का माशी हब कराची पानी के लिए तरस रहा है। 1000 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है, पानी कम मिलता है और ये सूरत हाल एक तवील अरसे से है। K4 का मंसूबा 25 अरब रुपए की लागत से शुरू हुआ था, ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ और लागत पहुंच चुकी है 126 अरब रुपए और ये मंसूबा अभी मुकम्मल भी नहीं और कब मुकम्मल होगा इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। आखिर ये सूरत हाल कब तक चलती रहेगी? सिंध गवर्नमेंट का इस पर हम मौक़िफ़ लेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुलेमान चांडियो साहब। आप एडवाइज़र हैं लोकल मिनिस्टर के, सर बहुत बहुत शुक्रिया, और साबिक MD हैं वाटर बोर्ड के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सर कब तक इस तमाम सिलसिला चलता रहेगा? पानी की फरहमी शहरियों को, यानी आधा पानी भी दस्तियाब नहीं है। 14 साल की ये गवर्नमेंट गुजर गई, एक गैलन पानी जो है वो शहर को नया मिल नहीं सका, चोरियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, लीकेजेस ख़त्म नहीं हो रही हैं, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? एक्चुअली कि हर प्रॉब्लम के पीछे कोई रीज़न होता है, बशर्ते को जेन्युइन रीज़न हो। अब ये पानी जो है कि 2006 में K3 कमीशन हुआ था जी, और ये सीधा जो आजकल कुछ काउंटिंग भी आपको शायद सही नहीं मिल रही है कितना पानी आ रहा है। देखें फिर हमें नहीं मिल रही, गवर्नमेंट को नहीं मिल रही। हाँ, मैं बता दूँ यानी आपको, जो नंबर्स आते हैं हाँ, वो अब नया ऑफिसर आता है वो एक नई नंबर देता है, हाँ, कोई मिनिस्टर होता है दूसरे नंबर देता है, आज तक पता भी नहीं शहर को कितना पानी चाहिए और कितना, एक नंबर आ जाता है और जितना आता है कहा जाता है बस इसका आधा दस्तियाब है। वो मैं रवायत तोड़ना चाहता हूँ। बात यह है कि भले आप नोट भी कर लें, पहले ग्रेटर कराची के नाम पे 4 फेज़ बनाए थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, और हर फेज़ 70 MGD का था। तो 4 से मल्टीप्लाई करें कि 210 ये हो गया। उसके बाद K2 आया 130 का, तो 340 ये हो गया। फिर K3 आया 100 का, कितना हो गया
440 तो यही हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर इसको रिवाइज करा था के 3 को, तो इस हिसाब से जो पंपिंग हो रहा है वहाँ से वो तकरीबन हमने, अगर आप चल के देखेंगे कि मैनुअल रजिस्टर मेंटेन होते हैं हर पंप हाउस में बाजाबच्चे के, सीरीज ऑफ रजिस्टर्स में, सीरीज ऑफ ईयर्स में देखेंगे तो तकरीबन 550 इधर से पंपिंग होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्ट कैनाल से अलग हमने कनेक्शन दिए हुए हैं, बाईपास टू दिस पंप हाउस। हमारा घारो का पंप हाउस है वाटर बोर्ड का, वो 30 MGD उसको देते हैं डायरेक्ट कैनाल से, स्टीमिल को 22 देते हैं, एंकरो को तकरीबन कोई 14 देते हैं, इस तरीके से पोर्ट कासम को देते हैं 10-15 MGD देते हैं, ठीक है। ये मिला लो तो ये तकरीबन हो जाता है 580, ठीक है। ये तो हो गया रिवर इंडस से। उसके बाद 100 MGD हब से लेते हैं, ठीक है। अब आप जमा करो कि ये 685 हो गया। अब इसको कह देना कि 160 MGD आ रहा है या इतना आ रहा है, ये कुछ फिगर या तो गलतफहमी पे, ठीक है, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, मगर हाँ, शहर को कितनी ज़रूरत है ये एक अपना मसला रहेगा। ठीक है ना, सर, ये K4 के साथ क्या मसला है? अच्छा। K4 2006 में कमीशन हुआ, 25 अरब का मंसूबा था, 126 अरब की लागत पे पहुंच गया और कंप्लीट अब तक नहीं है। जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी वो गूगल पे बनी, साइट पे कोई नहीं गया आज तक। नव रूट फर्जी बना लिए, कंसल्टेंट ने रूट 8 बोला कि ये होगा, चूँकि उसका कोई इंसेंटिव था कि बैरा की तरफ इधर जाना है, ठीक है ना। जब आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में प्रपोजल में लिखा हुआ है कि जी ये उस रूट से जाना है जिस पे हड्डेरो लेक है, हाली जी लेक है, उसको पानी को उठाना है। किसने बनाया था सर ये प्रपोजल? हाँ? किसने बनाया था? ये वाटर बोर्ड ने बनाया, गवर्नमेंट ऑफिसर ने अप्रूव करा और उसी पे टेंडर हुआ। वो टेंडर में कंसल्टेंट ने अपना ये छोड़ के अपना, कौन सी गवर्नमेंट ऑफ सिंध थी वो? गवर्नमेंट ऑफिसर यही वाली थी ना, कायम अली शाह साहब वाली थी। हाँ, मेरे ख्याल में कायम अली शाह साहब, जाहिर सी बात है, हाँ, 2006 में हुआ है तो 2007-2008 ठीक है ना। गवर्नमेंट आ गई। तो ये, लेकिन जो कंसल्टेंट था उसने इसके TOR को, इसके अलाइनमेंट को छोड़ के वो चढ़ गया पहाड़ों पे। ये बार बार बहुत से लोगों ने कहा, साबिक नाजिम भी ये बात कहते रहे कि फॉल्टी डिजाइन है, फॉल्टी डिजाइन है। सर, ये कायम अली शाह साहब के जमाने में हुआ, या आप कह रहे गूगल पे बना और पानी आपने ऊपर चढ़ाने का मंसूबा बना दिया, बजाय कि ढालन की तरफ पानी आता है। उसमें सबसे पहले कराची में मैं अकेला आदमी था जो मैंने वॉइस उठाई, इवन टीवी पे, इवन कामरान खान के साथ। ये सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया? जिन लोगों ने ये मंसूबा शुरू किया उनको कोई सजा मिली? उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई हुई? उनके क्या खिलाफ हुआ? पहली बात ये है कि दो चीज़ें को सजा होगी ना। एक तो हमारा स्टाफ जो है कराची वाटर बोर्ड का, उसको सजा होनी चाहिए। नंबर 2, कंसल्टेंट को सजा होनी चाहिए जिसने ये सारा प्ले करा। अब वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर तो बाज़ाब्ता एक इंक्वायरी कंडक्ट हुई, सेक्रेटरी हाई पावर इंक्वायरी हुई थी। फिर उसके बाद उस बेसिस पे फिर चीफ सेक्रेटरी ने शोकाज इशू करे, ठीक, इंक्वायरी अफसर रखा, वो अब भी इन प्रोसेस है। इन प्रोसेस है और ये मामला है 14 साल पुराना, ना जाने ये इस सिलसिला कब शुरू हुआ होगा। सर, कितना अरसा हो गया इस इंक्वायरी को? किसको? ये इस मामले को सामने आए हुए कि जी फॉल्टी डिज़ाइन बनाया था, ये वर्केबल ही नहीं था ये मंसूबा। ये बनाया था 2018 में। 2018 वो इसलिए कि 2018 में जब साइट पे ठेकेदार अगेज करा FWO, यानी 10 साल सिंध गवर्नमेंट इस मंसूबे के लिए, वो तो प्रोसेस चला था ना। 10 साल सिंध गवर्नमेंट इस मंसूबे के लिए फंड्स इकट्ठे करती रही, विफाक से लड़ाई करती रही, मीडिया पे लड़ाई करती रही, मंजूरी लेती रही, सब कुछ करती रही, और उसको यही नहीं पता था कि ये डिज़ाइन ही फॉल्टी है, डिज़ाइन सही कर रही है वापडा। नहीं, वो डिज़ाइन गवर्नमेंट को जानने का ज़रूरत नहीं है, वो तो कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट टीम की उसकी जिम्मेदारी होती है, न सिंध गवर्नमेंट की, न पाकिस्तान गवर्नमेंट की होती है। अच्छा, वो तो यानी किसी की ओवरसाइट नहीं होती? नहीं होती। ठीक है ना। ठीक। अब क्या हुआ कि जब साइट पे ऑन ग्राउंड वो FWO गया तो उधर देखा कि जो PC1 में है वो साइट पे नहीं रिक्वायर्ड है, जो साइट पे रिक्वायर्ड है वो PC1 में नहीं है। ठीक है। इधर आके हाल्ट कर दिया उन्होंने कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर थर्ड पार्टी नेस्पा कंसल्टेंट रखा,
अल्टीमेटली यही तय हुआ कि ये फेल्यूर है, ये डिज़ाइन फेल्यूर है, ठीक है ना। आखिर में उन्होंने हाइड्रोलिक मॉडल यूज करा। किसने इस कंसल्टेंट को रखा, किसने ये मंसूबा बनाया, क्या उनको सजा हुई? 10 साल निकल गए, 10 साल बाद पता चला भारत अब नया मंसूबा बन गया, वापडा कह रहा है जी अब हम इसको शुरू कर देंगे। अब विफाक जाने, अब विफाक ने ले लिया, पिछली गवर्नमेंट ने, विफाक वापडा के जरिए से मुकम्मल कराएगा वो अपनी जगह। अब सर आगे आ जाती, पानी जो सप्लाई होना है शहरियों को, सिंध हुकूमत खुद मानती है कि लाइनें फॉल्टिंग हैं, लीकेजेस होती हैं, खस्ता हाल हैं, पुरानी पता नहीं कितनी, मुझे नहीं पता इस पर भी कोई सर्वे हुआ या ये भी ज़बानी को लाई बातें, बहरहाल आप मानते हैं, और लाइनें हैं पुरानी, घरों में पानी नहीं पहुंचता। तो इस पर क्या काम हो रहा है? क्योंकि 52 अरब रुपए की लागत से ये काम करना था, तो वो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। नहीं, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो दूसरा ख़तरा है, जो K4 जो अब चला गया है वापडा के पास, वापडा के पास तो इससे ज़्यादा उलट प्रपोजल बन रहा है। एटलीस्ट आई बीइंग ए प्रैक्टिकल इंजीनियर, आई एम श्योर उससे पानी नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि आप सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं सर। हाँ, सिंध गवर्नमेंट वो उसी पहाड़ों 2018 में पता चला कि 2006 में जो प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था, 2007-2008 में जो शुरू हुआ था, वो 10 साल बाद सिंध गवर्नमेंट को पता चला कि वो फॉल्टी था। अब सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि वापडा भी इसको नहीं बना पाएगा। सुन लो, वापडा ने बनाया है, अप्रूवल कराई, सब कुछ कराई, लेकिन उसका प्रोपोजल टोटली बेसलेस है। वो उसी रूट पे है। वो आज भी मैं पहले भी कामरान साहब को आखिर में बताया था कि ये प्रपोजल गलत है, पानी नहीं आएगा, और 200 अरब रुपया जान भी होगा। बता दिया, नासिर शाह साहब को बता दिया, आप एडवाइजर हैं ये मैं वापडा चूंकि एल्स डिपार्टमेंट है, नहीं उनको बता दिया, सीएम साहब बात करें वजीर आजम साहब से कि गलत डिजाइन बन रहा है। मैं किसी एल्स डिपार्टमेंट से मैं इसमें क्यों आ जाऊं कि मैं, आप एडवाइजर हैं ना, एक चीज गलत एडवाइजर हूं एग्जिस्टिंग इन द KWSP व्हाटएवर प्रॉब्लम्स आर। अच्छा, तो वाटर ये वापडा का प्रॉब्लम है। चलिए फिर छोड़ दें, ये आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं। मैं तो सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जान रहा था आपसे। अगर ये फॉल्टी है, आप बता रहे हैं, आप नासिर शाह साहब को तो जिक्र कर ही दिया होगा ना, आप तो उनके एडवाइजर हैं, तो चाहिए नासिर शाह साहब को कि वो सीएम साहब को बताएं, सीएम साहब बिलावल साहब को कहें, या खुद सीएम साहब वजीर आजम से बात करें कि फॉल्टी डिज़ाइन बन रहा है और चेक कर लें। ये बहरहाल जो मेरे ख्याल में कि शायद उनके नॉलेज में कहीं से एक दफ़ा मीटिंग करी थी उन्होंने मुजम्मिल साहब से, जो को चलिए अब सुन लेंगे कि भाई फॉल्टी डिज़ाइन है, शाह साहब सुन लीजिए, और वजीर आजम साहब से बात कीजिए कि दोबारा फॉल्टी डिज़ाइन वापडा बना रहा है। सर शहर में तो वाटर बोर्ड को पानी सप्लाई करना है, हाइड्रेंट एक तवील अरसे से इतनी बड़ी आपके वाटर बोर्ड में FIR की जो है वो रजिस्टर बने हुए, वो आप कटवाते रहते हैं, कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती। आप मानते हैं कि वाटर बोर्ड से पानी चोरी होता है, लाइनों के ज़रिए साइड एरिया में गैर कानूनी लाइनों के ज़रिए चोरी करके पानी पहुंचाया जाता है, मसला अभी तक मौजूद है। इस पे हल क्यों, इसका हल क्यों नहीं निकलता? नहीं, इसका देखें, पहली बात यह है कि ये जो जिस हेडर्स की बात कर रहे हो, ये नंबर 1, और ये जो करते हैं ये अंडरग्राउंड वाटर पंपिंग करते हैं। ये अंडरग्राउंड वाटर की परमिशन लाइसेंस पानी होता है सर, सुन लो, ये लाइसेंस देना सुप्रीम कोर्ट ने तय करा था कि ये वाटर बोर्ड लाइसेंस इशू करेगा। अच्छा, ये पहले नहीं था, अभी ये थोड़ा। कौन लोग होते हैं? हाँ, कौन लोग होते हैं? ये जो भी इंटरेस्टेड पार्टियां होती हैं, सर्टेन कहाँ से गुजरता है ये पानी? नालों के अंदर से पाइप ये अंडरग्राउंड होता है, समझें कि आपका नदी के साथ। हाँ, मैंने देखा। हाँ, ये अंडरग्राउंड है, चोरी नहीं है। ये चोरी, ये लाइसेंस लेते हैं। अच्छा, और ये हाइड्रेंट से सर, हाइड्रेंट। अच्छा, अब आ जाए हाइड्रेंट्स पे। हाइड्रेंट्स, ये जो पानी एक तो ये जो था ये पीने के लिए नहीं होता, ये जो जमीन का वाला जो है ना वो पीने का। वाटर बोर्ड वहाँ पर नहीं कर सकता, प्राइवेट लोग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप बता रहे हैं। ये और प्लस जो है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज के यूज़ के लिए है, ये पीने के यूज़ के लिए एक। अब जो दूसरे 6 हाइड्रेंट सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स करे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के क्राइटेरिया पे टेंडरिंग आउट होती है। सर 6 की मैं बात नहीं, वज़ीर आला साहब ने फिर एक मरतबा ये कमेटी एक बनाई है जो इनके खिलाफ ऑपरेशन करेगी पुलिस रेंजर्स की मदद से। न जाने दर्जनों तो मैं देख चुका हूँ ऐसी कमेटियाँ। ये कौन से हाइड्रेंट हैं? ये कैसे बने हुए? ये पहली बात ये है कि इसमें से भी बगैर लाइसेंस के लोगों ने भी, यानी वाटर बोर्ड को कहीं नहीं पता होता है कब उसकी लाइन में कोई सुराख करता है और हाइड्रेंट बना लेता है, कुछ नहीं पता होता। ये लाइन नहीं है, अंडरग्राउंड पंपिंग करते हैं, मोटर लगाते हैं, इसके लाइनों का ये पानी नहीं है। अच्छा, ये लाइनों का पानी नहीं, ये अंडरग्राउंड जो अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये पानी के कराची
مسئلے کے حل کے لیے اس کمیٹی کا کوئی تعلق نہیں اس سے؟ کس کا؟ اس کمیٹی کا تعلق یہ ہے کہ انتھورائز کنیکشنز جتنے بھی ہیں وہ کاٹنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اور یہ جو لائنز اور آج میں خود اس میٹنگ میں تھا, میں اسی ٹاسک فورس کی میٹنگ میں تھا. سر تھے نا, مگر اس کا اس پانی سے تو نہیں جو پانی سپلائی ہوتا ہے کراچی کو, آپ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ واٹر ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں لائن کا پانی نہیں ہے, تو پانی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوری نہیں ہو رہا, لائن لاسز ہو رہے ہیں. لائن لاسز کے لیے لائن لاسز کدھر کی بات ہو گئی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں انڈر گراؤنڈ واٹر ہے ایکوفائر کا. سر چھوڑ, وہ ہو گئی بات, وہ آپ نے بتا دیا, میں سمجھ گیا. اب لائن لاسز جو ہیں, اب آ جائیں کہ لائنوں سے جو پانی ملتا ہے لوگوں کو, ادھر جو انتھورائز کنیکشن کرتے ہیں لوگ وداؤٹ سینکشن, اس کے پیچھے آپریشن کرنا ہے کہ ان کو سب کو ڈسکریج کرنا ہے یا ریگولر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, بہت شکریہ. یہ آپریشن ہوا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. محمد سلیمان چانڈیو صاحب ایڈوائزر ہیں, منسٹر لوکل گورنمنٹ اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ایم ڈی بھی رہے ہیں. تو اب جو آپریشن ہونے جا رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جو واٹر بورڈ کی لائنوں سے اپنے گھروں کے لیے کنیکشن لے لیتے ہیں, وہ کنیکشن کاٹے جائیں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو لائنوں سے پانی انڈسٹریز کو جا رہا ہے وہ جاتا رہے گا. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بڑا احترام ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر لوکل گورنمنٹ کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سندھ گورنمنٹ کو عمل کرنا ہو تو اس کو وہ سیاسی معاہدوں کے ساتھ مشروط کرتے ہیں. اس پر عمل ایسے نہیں ہوتا, اس کے لیے سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں اور سیاسی ضرورتیں ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر عمل ہوتا ہے. پانی نہ ملا, نہ ملنے کی کوئی ابھی امید موجود ہے, اور جو سسٹم ہے اس میں امپروومنٹ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. کراچی والوں کو شاید اور صبر کرنا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کی بات ہوگا خان کے ساتھ. پنجاب کے سیاسی معاملات فوری حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے گورنر پنجاب عمر چیمہ کو ہٹانے کی وزیر اعظم کی دوسری ایڈوائس مسترد کر دی. انہوں نے موقف اختیار کیا کہ گورنر پنجاب کو صدر پاکستان کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا. آئین کے آرٹیکل 101 کی شق 3 کے مطابق گورنر صدر مملکت کی رضامندی تک عہدے پر قائم رہے گا. صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ موجودہ گورنر پر نہ تو بد انتظامی کا کوئی الزام ہے, نہ ہی کسی عدالت کی طرف سے سزا ہوئی, اور نہ ہی انہوں نے آئین کے خلاف کوئی کام کیا. مجھے یقین ہے کہ گورنر کو ہٹانا غیر منصفانہ اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہوگا. صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب نے انہیں پنجاب اسمبلی میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات, وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے اور وفاداریوں کی تبدیلی کے حوالے سے رپورٹ ارسال کی تھی. آئین کے آرٹیکل 63A ممبران اسمبلی کو خریدنے جیسی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. صدر مملکت کے مطابق وہ اس مشکل وقت میں دستور پاکستان کے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے پرعزم ہیں. گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے یہ سمری وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر کو دوسری مرتبہ 1 مئی کو بھیجی تھی, جسے آج صدر عارف علوی نے مسترد کر دیا. آئین کے آرٹیکل 48 کے مطابق صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرنے کے پابند ہیں. آئینی اعتبار سے صدر مملکت کے اعتراض کے باوجود زیادہ سے زیادہ 25 دن میں ایسی ایڈوائس خود بخود مؤثر ہو جاتی ہے. آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی اس کی تصدیق. اس معاملے پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر پاکستان جناب وسیم سجاد صاحب. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو 2 خط لکھے, ایک 16 اپریل کو لکھا ہے, ایک 1 مئی کو لکھا, اور اس میں موقف یہ ہے حکومت کا کہ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت صدر کو جب سمری موصول ہو جائے وزیر اعظم کی جانب سے تو وہ پابند ہیں کہ اس سمری پر کارروائی کریں. یعنی گورنر پنجاب کو اب گھر چلے جانا چاہیے اس سمری کے مطابق جو حکومت کا موقف ہے. سر آئین اس پر کیا واقعی بالکل واضح ہے یا اس میں کوئی ابہام موجود ہے؟ جی, اس میں جو میں نے دیکھا اور جو میری سمجھ کے مطابق یہ ہمارا پارلیمانی نظام ہے, اور ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی جتنے بھی اختیارات ہوں گے وہ پرائم منسٹر کے مشورے پہ استعمال کریں گے. ان کو یہ اختیار ہے کہ اگر پرائم منسٹر ان کو کوئی ایڈوائس بھیجتے ہیں تو وہ 15 دن کے اندر اس کو واپس بھیج سکتے ہیں اعتراض لگا کے کہ بھی یہ جو آپ کا مشورہ ہے میں نہیں مانتا, اور یہ اس کے وجوہات ہیں. اس کے بعد آئین یہ کہتا ہے کہ اگر دوبارہ پرائم منسٹر صاحب وہ مشورہ بھیجیں, ایڈوائس بھیجیں, تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو وہ ماننا پڑے گا, مطلب بائنڈنگ آن پہ, ہی شیل ایکٹ ان اکارڈنس ود دیٹ ایڈوائس. تو میرے خیال میں تو
یہ جو اختیار ہے صدر کا وہ یہی ہے کہ کچھ دیر ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن پارلیمانی نظام کا یہ روح ہے اس کے مطابق ان کو بالآخر پرائم منسٹر کا مشورہ ماننا پڑے گا آئین کے مطابق. ٹھیک. اور ایوان صدر سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے مطابق تو کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 101 کی شق 3 کے مطابق گورنر صدر مملکت کی رضامندی تک عہدے پر قائم رہے گا اور گورنر پنجاب کو صدر پاکستان کی منظوری کے بغیر ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ تو درست ہے کہ صدر پاکستان کا حکم ضروری ہوتا ہے ان کو فارغ کرنے کے لیے، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر ان کو یہ مشورہ دیں تو پھر وہ مشورہ بائنڈنگ ہو سکتا ہے. پہلی دفعہ وہ واپس کر سکتے ہیں، دوبارہ جب دیں گے تو بائنڈنگ ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ صاحب کو آرڈر پریزیڈنٹ کا ہی ہوگا، لیکن پریزیڈنٹ صاحب پرائم منسٹر کے مشورے کے پابند ہوں گے. تو سر کیا یہ ممکن ہے کہ گورنر کو ہٹانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گورنر کو ہٹانے کے لیے حکومت کو جواز بھی دینا ہوگا کہ انہوں نے آئین کے خلاف کوئی کام کیا ہے یا خدا نخواستہ انہیں کوئی سزا ہوئی ہے، کوئی ایسی وجہ بتانی ہوگی؟ جی، جو موجودہ حالات ہیں اس میں میرے خیال میں ایک جو راستہ ہے حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ عدالت میں چلے جائیں. وہ عدالت میں ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کا اگر تنازع کھڑا ہو گیا جو کہ نظر آ رہا ہے کہ کھڑا ہو رہا ہے تو پھر حکومت کو سپریم کورٹ سے رہنمائی لینی پڑے گی یا ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا. جی سر میں سوال آپ سے یہ کر رہا تھا کہ صدر مملکت کی جانب سے جو اعلامیہ آیا ہے ایوان صدر کی جانب سے، اس میں وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان پر کوئی کیس نہیں ہے، یعنی وہ سزا یافتہ نہیں ہے اور انہوں نے کوئی خلاف آئین کام نہیں کیا، تو ان کو کیوں ہٹایا جائے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ حکومت ہٹانے کے لیے کسی آئینی عہدے سے کسی شخصیت کو جواز بھی فراہم کرے؟ دیکھیں جی، گورنر مثلاً ہمارے پاس نہ صرف آئین ہے، میرے خیال میں جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے اس کے بعد نظیر بھی ہوگی کہ جب بھی گورنر کی تقرری کی گئی ہے یا گورنر کو ہٹایا گیا ہے تو کیا پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کیے ہیں یا پرائم منسٹر کے مشورے پہ کیے ہیں، تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ساری چیز کو دیکھا جائے تو پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ چونکہ پارلیمانی نظام ہے تو صدر صاحب پرائم منسٹر کے مشورے کے پابند ہوں گے، اور اگر وہ اس طرح نہیں ہوتا تو پھر میرے خیال میں کافی مشکلات آئیں گی اور بالآخر عدالتوں کو ہی اس پہ مداخلت کرنی پڑے گی. مگر سر صدر اور گورنر جو ہیں ان کو تو آئینی استثناء حاصل ہے عدالتوں سے، تو پھر یہ معاملہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے اگر سپریم کورٹ بھی حکومت چلی جائے؟ جی میرے خیال میں اس کا راستہ نکل آتا ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا فعل ہو جو کہ آئین کے خلاف ہو، جس کو کہتے ہیں وداؤٹ جورسڈکشن ہو، آئین کے یا انکانسٹیٹیوشنل ہو، تو پھر عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ رائے راست پہ لے اور درست جو سمت ہے اس کی طرف ملک کو لے جائے. بہت بہت شکریہ جناب محترم وسیم سجاد صاحب، سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینٹ بھی رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے بڑے بڑے شہروں کے عوام کی ایک بڑی تعداد نے اپنی سیاسی حمایت کا وزن سابق وزیر اعظم عمران خان کے پڑھنے میں ڈال دیا ہے. لیکن مزاحمتی تحریک کی پذیرائی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عمران خان اپنی حکومت کے خاتمے پر ریاستی اداروں پر الزام لگائیں، اشتعال انگیز بیانات دیں اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ایسا جارحانہ بیانیہ استعمال کریں جو ریاستی اداروں کے وقار کے منافی ہو. کل ایبٹ آباد میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران عمران خان نے اپنی حکومت گرانے کی مبینہ خارجی اور داخلی محرکات کی مماثلت تلاش کی، ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کی حکومت کے خاتمے کے تاریخی حوالے دیے اور ان کے سپہ سالاروں کی غداری کی مثالیں بیان کی. یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق؟ میر جعفر جو مسلمانوں کا، مغلوں کا گورنر، سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا. اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، مسلمانوں سے. وہ صوبے کو میر جعفر کی وجہ سے انگریزوں کے غلامی میں گیا، اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی اور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، اور میسور جو ٹیپو سلطان کی سلطنت تھی انگریزوں کی غلامی میں چلی گئی. یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے. عمران خان کی جانب سے ریاستی اداروں سے متعلق جارحانہ
رویے پر آج وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایسی زبان کو اگر سختی سے نہ روکا گیا تو ملک میں بھونچال آ سکتا ہے۔ کل جو عمران نیازی نے جو بدترین گفتگو کی ہے پاکستان کے ادارے کے بارے میں، سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے، اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش ہے، اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے۔ اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر، یہ ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا۔ اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ یہ روش، یہ کہاں کی روش ہے؟ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ جمہوریت ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور ایسا نظام آ جائے کہ پھر ہر طرف ایک شورش ہوگی۔ اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سختی سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ اس ملک میں بہت زیادہ ایک بھونچال آ سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اس تقریر کے چند منٹ بعد ہی ایک تقریب سے خطاب میں عمران خان نے اپنے پیش رو کو ترکی بترکی جواب دیا اور اپنے بیانیے کا دفاع کیا۔ اور یہ آج شہباز شریف نے کوئی ڈرامہ کیا، کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا، یہ سارا خاندانی جھوٹ ہے، ان سے سچ ہی نہیں بولا جاتا۔ کہتے جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی۔ میں کل جیل میں میرا جلسہ ہے، شہباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا بس صحیح معنی کہ میں کتنی توہین کی، اور تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا۔ تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق کو اس ملک، اور آپ کہہ رہے جی میں فوج کو، جی میں بڑا فوج کو بچا رہا ہوں۔ ان کا کیا کام تھا؟ وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا، اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا اندر چوں چوں کرتا تھا، باہر جا کے فوج کو اٹیک کیا۔ بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے، دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے، اور بیٹی یہاں صرف بولتی کہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے، وہ بھی فوج کو اٹیک کر رہی ہے، اور ہمیں کہہ رہے ہو فوج کی بات کر رہے ہو۔ ہمیں پتہ ہے اہمیت مضبوط اداروں کی، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے فوج ہو، ہمیں پتہ ہے ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے یہیں رہنا ہے۔ اس سے قبل آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن ہے، یہ شخص ملک کی بقا کے ضامن اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کا حوالہ دینے والا خود سب سے بڑا میر جعفر اور میر صادق ہے۔ اب اس ادارے کے پیچھے جانا چاہتا ہے جو اس ملک کی دفاعی جو سالمیت ہے ہماری جو ہے اس کا محافظ ہے۔ اس نے ایک دفعہ نہیں، پچھلے 3-4 مہینوں میں کئی بار کوشش کی ہے کہ اس ادارے کے اندر دراڑیں ڈالیں۔ اپنی فوج کو اس حد تک لے جائیں گے کہ یہ میر جعفر ہیں یا یہ نیوٹرل رہنے لگے ہیں، یعنی آئین کی اگر خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ آئین کی پابندی کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو وہ جانور ہو جاتے ہیں۔ اداروں کی تقسیم جو ہے، اداروں کی جو توہین جو ہے، وہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ جس راستے پہ چل نکلا ہے یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی تباہی اور اس کے بعد ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی تباہی، یہ ہاتھ اس پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ کل آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کچھ عرصے سے ملک میں سیاسی مباحثوں میں مسلح افواج اور اس کی قیادت کو دانستہ طور پر گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ مسلح افواج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے براہ راست واضح اور مختلف حوالوں سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق غیر مصدقہ، ہتک آمیز اور اشتعال انگیز بیانات اور ریمارکس مسلح افواج اور ان کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں دیے جا رہے ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فوج اور اس کی قیادت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اسے سیاست میں گھسیٹنا غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے۔ 3 ہفتے قبل ایک میڈیا بریفنگ میں پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے ایک سوال پر انہی تاثرات کا اظہار کیا تھا۔ عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں، ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس ڈسکورس سے باہر رکھیں۔ نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی تھی اور انشاءاللہ نہ آگے کامیاب ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے قانون پر چھوڑ دیں، کیونکہ قانون پر عمل درآمد ہی سے معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے اداروں کو اور ملک کو مضبوط بنائیں، تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ اس تمام صورتحال پر ہم تجزیہ حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب مظہر عباس صاحب۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ سر، کل تک عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے
تو وہ اپنی اپوزیشن کو کہتے تھے کہ آپ کو اداروں کے خلاف بیان بازی نہیں کرنی چاہیے، فوج کے خلاف خاص طور پہ بیان بازی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب جب وہ حکومت میں نہیں ہیں تو تاریخی حوالے دے رہے ہیں اور تاریخی حوالوں کے ذریعے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. شکریہ مسعود. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہم صرف اس بات کو عمران خان تک کنفائنڈ نہیں کر سکتے. ہماری ایک پوری تاریخ ہے اور مجھے آپ اس کو جو بھی کہیں، مجھے ایک واقعات یاد ہے، ایک واقعہ یاد ہے اور مجھے پوری ازبر ہے یہ چیز کہ ہمارے یہاں انوالومنٹ، انٹرفیرنس، پارٹیاں بنانا، پارٹیاں ختم کرنا، حکومت بنانا، حکومت ختم کرنا، یہ پوری ایک تاریخ ہے جو 2018 تک چلی جاتی ہے. کہ 2018 سے پہلے آپ کو پتہ ہے الیکشن سے پہلے بلوچستان میں کیا ہوا، گورنمنٹ کس طرح بنائی گئی، اور پھر عمران خان صاحب کی سپورٹ اور پھر عمران خان سے سپورٹ ایک طریقے سے وڈرا کرنا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری ہسٹری ہے. لیکن اس میں اگر پولیٹیشنز کے رول کو ہم یہ سمجھیں کہ پولیٹیشنز کا کوئی رول ہی نہیں رہا، پولیٹیشنز کمپرومائز کرتے ہیں، پولیٹیشنز سرنڈر کرتے ہیں، پولیٹیشنز جو ہیں جو اپنے اقتدار کے لیے وہ بڑے کمپرومائز کرتے ہیں. مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن اتنے بڑے کمپرومائز ہوئے ہیں اور سامنے دیکھے ہیں وہ کمپرومائز ہوتے. حیران رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایک آپ لڑائی لڑتے ہیں، ایک پوزیشنز لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں. مسلم لیگ نون ہو، مسلم لیگ نون میاں نواز شریف ہوں، میاں نواز شریف کی پوری ایک ہسٹری اٹھا لیں، مسلم لیگ نون کی پہلے پوری ہسٹری اٹھا لیں. عمران خان 2018 تک عمران خان کی پوزیشن نیوٹرل امپائر کے بارے میں کچھ اور تھی، نیوٹرل کے بارے میں کچھ اور تھی، امپائر کی انگلی کھڑے کرنے کے بارے میں کچھ اور تھی، اور 2022 میں ہمیں کوئی اور پوزیشن نظر آتی ہے. کیوں عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے؟ کوئی وضاحت تو کریں، کس سے متعلق کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ جو سب سے بڑے ایڈوکیٹ رہے کہ جی میں نے نیوٹرل امپائرز جو ہے انٹروڈیوس کرایا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان نیوٹرل نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیوں، اگر وہ نیوٹرل نہ ہوں تو قانون انصاف کا ترازو جو ہے اس کا تو توازن ہی نہ رہے. تو میرا خیال ہے کچھ ہوتے ہیں ادارے ایسے جنہیں نیوٹرل رہنا چاہیے. میڈیا ان میں سے ایک ہے. میڈیا کو نیوٹرل ہونا چاہیے، صحافیوں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، عدلیہ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ ہم جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا پورا ریاست کے بارے میں، نظام کے بارے میں تصور کچھ اور ہوتا ہے. جب یہی لوگ حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو تصور ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. تو عمران خان خود کہتے ہیں کہ جولائی اگست سے سلسلہ شروع ہوا، اکتوبر میں DGI کے حوالے سے. اور دیکھیں اس ملک میں 2 تقرریاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی میڈیا میں خبریں بھی آتی ہیں، بے شمار خبریں آتی ہیں، اور وہ آج سے نہیں ہے، کئی سالوں سے ہے، کئی دہائیوں سے. امپورٹنٹ بھی تو ہے نا ایک آرمی چیف کا تقرر، جس تناظر کا آپ نے ذکر کیا اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. تو اچھا، مگر عمران خان صاحب آج اس کی وضاحت بھی کرتے نظر آئے. آج وہ کہہ لیں کہ میں نے میر جعفر اور میر صادق، نواز شریف اور شہباز شریف کو کہا ہے، اور انہوں نے مگر کل جو گفتگو کی تھی جلسے میں انہوں نے کمانڈر ان چیف کا لفظ استعمال کیا، سپہ سالار کا لفظ استعمال کیا تھا. تو آج وہ دوسری بات کر رہی ہیں. دیکھیں خان صاحب کا مسئلہ یہ کہ تو آپ کی تو اسلامی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے ان واقعات سے. ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ آپ حکومت کر رہے تھے. آپ اسپین کی مثال لے لیں اور مثالیں لے لیں. میرا خیال ہے مثالیں وہ جب دیتے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ مثالیں کہاں فٹ ہونی چاہیے، کہاں نہیں ہونی چاہیے، محاورہ کہاں فٹ ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا. تو یہ میرا خیال ہے انہیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے جب سلیکشن آف ورڈز کے اندر. اب وہ کل جہلم میں بتائیں گے کہ یہ شریف برادران کس طرح کیوں جہلم پک کیا انہوں نے اس کے لیے. جی جہلم کیونکہ ایک خاص طبقے کی کانسٹیٹنسی سمجھا جاتا ہے، ایک خاص مکتبہ فکر وہاں رہتا ہے.
اس لیے وہ جھیلم کو پک کیا انہوں نے کہ وہاں آ کے وہ بتائیں گے. اور ظاہر ہے گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب کی تقریر اٹھا لیں, مریم نواز صاحبہ کی تقریر اٹھا لیں, تو آج جب شہباز شریف ان کی تقریر کا جواب دے رہے ہیں تو پھر اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی کارروائی کرنی ہے, کوئی مقدمہ قائم, البتہ تو میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ اس طرح کی کوئی کارروائی کریں, لیکن اگر کرنی ہے تو پھر آپ یہ کیسے بیل آؤٹ کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی, مریم نواز صاحبہ کو. عمران خان صاحب کو کی جو اسٹرگل ہے اس کو کنفائنڈ ہونا چاہیے کہ جی ان کی حکومت ایک سازش کے تحت, جو وہ سمجھتے ہیں سازش کے تحت ہٹائی گئی ہے, اس میں امریکہ بھی ملوث قرار دیتے ہیں, وہ اس میں الیکشن کمیشن کو بھی ملوث قرار دیتے ہیں, اس میں کسی حد تک عدلیہ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ رات 12 بجے عدلیہ کیوں کھل گئی. تو وہ سب کو اور اب تو خود ان کے ہی اسپوکس مین فواد چودھری صاحب یہ کہہ چکے ہیں نا, آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات اچھے ہوتے تو ہماری حکومت نہیں جاتی. اس کے کیا معنی ہوئے کہ آپ کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے ڈسلوج کیا ہے, یہی پورا وہ ہے نا. تو جب آپ اس وقت تنقید کریں گے تو وہ اسی معنوں میں لی جائے گی, اور لی جا رہی ہے مظہر عباس صاحب, اسی معنی میں لی جا رہی ہے, لہٰذا ہم اس پر بات بھی کر رہے ہیں. اور آج وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ان بیانات کو جو عمران خان صاحب نے دیے انہیں قانون اور آئین کے مطابق سختی سے ان سے نہیں نمٹا گیا تو ملک میں ایک بھونچال آ جائے گا. وزیر دفاع صاحب نے عمران خان صاحب کو سیکیورٹی رسک قرار دیا ہے. تو یہ جو پوزیشن اب گورنمنٹ کی آ رہی ہے اداروں کے خلاف یہ بیانات, اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ نہ کریں خواجہ آصف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ بے نظیر بھٹو کی بھی سیکیورٹی رسک قرار دے چکے ہیں. ہم اپنی سیاسی مخالفت میں ماضی میں بھی اور اب بھی اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دے دیتے ہیں, کسی کو بھی. اب عمران خان صاحب کو دیکھیں نا, وہ ہر دوسرے آدمی کو جو ان کا مخالف ہے وہ اس کو غدار قرار دے رہے ہیں. اب تصور تو کریں غدار کا لفظ کتنا, یعنی صرف جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم ہوا تو میڈیا کو یہ ایڈوائز گئی کہ آپ اس کو ٹریزن نہ کہیں, اس کو آئین شکنی کہیں. یعنی جو آرٹیکل 6 لکھا ہوا ہے ہائی ٹریزن, تو یہ ایڈوائز تھی کہ ہائی ٹریزن نہ لکھا جائے اس کو. تو آپ تصور کریں کہ ٹریٹر جب آپ کہہ رہے ہیں تو کتنا سیریس, کتنا سنجیدہ لفظ ہے. اگر یہ کل آپ کہیں پھر عمران خان کہ کل میں آؤں گا تو ان پہ ہائی ٹریزن کا مقدمہ قائم کروں گا. ماضی میں کتنے ہائی ٹریزن کے ایک پوری تاریخ بھری پڑی ہے, 53 راولپنڈی سازش کیس سے لے کے جو ہے وہ جام ساقی کیس تک ایک پوری تاریخ ہے ہماری کہ ہم مقدمات قائم کرتے ہیں اور پھر سیاسی فائدے اٹھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب مظہر عباس صاحب, گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کے عوامی جلسے اور جارحانہ بیانیہ شہباز حکومت کے لیے درد سر بن چکا ہے. تفصیل سے اس میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کوئی مانے یا نہ مانے, یہ حقیقت ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے عوامی جلسے اور جارحانہ بیانیہ شہباز حکومت کے لیے درد سر بن چکا ہے. ایک عرصے بعد پاکستانی سیاست میں بھرپور اسٹریٹ پار کا مظاہرہ سامنے آ رہا ہے. پی ٹی آئی کی 26 سالہ سیاست میں پچھلے ایک ماہ کے دوران عمران خان کی سیاسی مہارت کا وہ روپ سامنے آیا ہے جس کا ان کے مخالفین کو شاید تصور بھی نہیں تھا. عمران خان کے ناقدین بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ان کی شخصیت اور فین فالوئنگ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے, اور اسی بنیاد پر عمران خان نے عوامی رابطہ مہم تیز کر دی ہے. وہ دھڑا دھڑ جلسے کر رہے ہیں, ٹی وی چینلز کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی انٹرویوز دے رہے ہیں. عمران خان نے جمعے کو اپنے آبائی حلقے میاں والی میں ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کیا. کل انہوں نے ایبٹ آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا, اور اس مہینے پی ٹی آئی نے جھیلم, اٹک, سیالکوٹ, فیصل آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں جلسوں کا شیڈیول تیار کیا ہوا ہے. عمران خان مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں اس مہینے کے آخر تک وہ 20 لاکھ افراد لے کر اسلام آباد پہنچیں گے. انہوں نے اعلان کیا کہ ان کے لانگ مارچ میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جتنے مرضی بھی یہ کنٹینر کھڑے کر دیں, 20 لاکھ لوگ سے زیادہ اسلام آباد آئیں گے. قوم کو کال دوں گا, میرے لیے نہیں آنا, آپ نے
अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ने आना है। आप जब इस्लामाबाद आएंगे तो हमने फैसला करेंगे कि हमें आजादी चाहिए, गुलामी नामंजूर। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। तुमने इसको रोकने की कोशिश की तो फिर जो होगा वो आप जिम्मेदार होंगे। ये जो मैं आपको इस्लामाबाद बुला रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ को नहीं बुला रहा, ये मैं अपनी सारी कौम को बुला रहा हूँ। इमरान खान इस वक्त फौरी इंतखाबात के मुतालबे पर यकनुकाती एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो एक दिन भी शहबाज हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं। उन्हें इस बात का इदराक है कि जो अवामी हिमायत इस वक्त उनके साथ है उसके ज़रिए वो इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत मखलूत हुकूमत की 12 जमातों को सरप्राइज़ दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान के लिए एक अहम चैलेंज अपने बयानिए को आइंदा इंतखाबात तक जिंदा रखना भी है, जिसकी तारीख का फ़िलहाल कोई तयन नहीं। इसलिए इमरान खान जल्द अज जल्द इलेक्शन के ख्वाहां हैं। तुमने जो अमेरिका के साथ मिलके वो डोनाल्ड लू के साथ जो तुमने साजिश की हमारे ऊपर, एक गवर्नमेंट को करवाया, जो तुमने गद्दारी की इस मुल्क के साथ, तुम्हारी वजह से आज ये हालात है। किसी किस्म का हमने ना स्पीकर, हमें मानते ही नहीं इन चोरों को, ना हम असेंबली मानते हैं, ना इनकी चोरों के स्पीकर मानते हैं, कोई हम किसी को नहीं मानते। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार और दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र के रूह रवा। सर बहुत शुक्रिया आपका। और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर मुजीबुर रहमान शामी साहब, जलसे तो इमरान खान साहब एक के बाद एक कर रहे हैं और बड़े जलसे कर रहे हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि जो उन्होंने कॉल दी है इस्लामाबाद की, क्या वो उस कॉल पर 20 लाख का वो नंबर दे रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर है, क्या इसके करीब भी पहुंच सकेंगे, या एक मीनिंगफुल क्राउड जो उनके मकासद को की तकमील के लिए उनका साथ दे सके वो लेकर पहुंचने में कामयाब भी हो सकेंगे? देखिए, ये जो जलसों की तादाद है उसके बारे में तो हमारे यहाँ बहुत मुबालगा होता है और हमारे बहुत से सियासतदान मिलियन मार्च का ऐलान करते हैं और 1 लाख बंदा भी इकट्ठा नहीं हो सकता। तो ये तो बात कि वहाँ 20 लाख लोग इकट्ठे होंगे, ये तो कोई बईद कयास है, लेकिन एक बड़ा इज्तिमा हो सकता है। उनमें ये सलाहियत मौजूद है कि बड़ी तादाद में लोग आ जाएं, और अगर लोग 1 लाख भी इकट्ठे हो जाएं तो फिर आप कोई भी दावा कर सकते हैं। उन्हें 5 लाख कह सकते हैं, उन्हें 10 लाख कह सकते हैं और किसी तरीके से उनकी तादाद को बढ़ा चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बारे में तो दो राय नहीं है कि खान साहब जो हैं अच्छा खासा क्राउड जो है वो जमा कर सकते हैं। ठीक, तो आमिर साहब आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या वो ऐसा एहतजाज कर सकते हैं, ऐसी पब्लिक जमा कर सकते हैं जो मौजूदा हुकूमत के लिए वाकई एक सीरियस खतरा हो? मसूद साहब, जो गौर तलब बात है वो ये कि मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें बड़ी गैर रिवायती हो रही हैं इस वक्त हमारी सियासत में। हमारी सियासत में रिवायत ये रही है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो अपनी मकबूलियत की इंतहाओं पर होती है और इसके खिलाफ जो होती है बहुत घबराई भी होती है और दबाव का शिकार होती है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत आई है वो पहले दिन से उसके सामने एक सवाल ये निशान है, लेजिटिमेसी का सवाल है, और उसको एक हनीमून पीरियड भी नहीं मिला है कि आप ये देखें कि पहले दिन से सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। और वो ज़ाहिर है कि माशी चैलेंजेस इतने गंभीर हैं, जिस तरह से हुकूमत को लाया गया, मुसल्लत किया गया, उस पर सवाल ये निशान है, और जिस तरह के कैबिनेट मेंबर्स हैं उस सब पे एक बहुत सारे लोग जो हैं इतराज़ात भी कर रहे हैं, और एक मैं समझता हूँ कि अवामी सतह पर बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हैं वो। और इसका ज़ाहिर है कि इसको डिबेटेबल ये बात हो सकती है, लेकिन मैं अगर अक्कासी करूँ कि हम एक आम लोगों से बात करते हैं, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं उनसे बात करते हैं, एक आम पाकिस्तानी जो किसी वो कहते हैं ना कि रिवायती जो कबीले की सियासत होती है, पोलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होता है, वो आम पाकिस्तानी से जब बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके बहुत ज़्यादा इतराज़ात हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अपनी कहते हैं ना कि नामकबूलियत की इंतहा पर इस वक्त मुल्क की मईशत की सूरत हाल है वो संभाले नहीं संभल रही, और उसके अंदर एक और मसला ये कि हुकूमत जो है बर वक्त फैसले नहीं कर पा रही, क्योंकि उसको मईशत ठीक करने के लिए IMF को मनाने के लिए नामकबूल फैसले करने पड़ेंगे, और जब वो नामकबूल फैसले करेंगे तो उसके नतीजे में इमरान खान साहब के पास मजीद गोला बारूद आ जाएगा।
ان کے اوپر ان پہ حملہ کرنے کا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ عمران خان مسعود اگر اجازت دیں کہ اتنے زیادہ جو مقبولیت کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جو اس پہ اختلاف آج کی جو معاف کیجیے گا جو حکومت ہے وہ اس کا کریڈیبلٹی کا سوال ہے, اور اس کے اوپر بہت بڑے بڑے کہتے ہیں نا الزامات ہیں, جس کی وجہ سے عمران خان آج بھی ان پہ الزامات ایک تو بالکل عمران خان صاحب اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اور خود حکومت کے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے کہ انہیں کب تک حکومت چلانی ہے, کب اس کو ریپ اپ کرنا ہے. وزیر اعظم نے بھی ملاقات کی صحافیوں سے, انہوں نے کہا کہ فیصلہ کریں گے کہ کب تک ہمیں حکومت چلانی ہے, وہ خود اس پہ کلیئر دیں گے. یہ مجید الرحمان شامی صاحب, یہ تمام باتیں اپنی جگہ, حکومت کو وقت بھی نہیں ملا, بہت پاپولر حکومت بھی نہیں ہے, مسائل بھی اس کے سامنے موجود ہیں, لیکن ایک حکومت ہے, آئین کے مطابق حکومت ہے. عمران خان صاحب کیا عوامی دباؤ کے تحت اپنے یک نکاتی ایجنڈے کو یعنی فوری الیکشن کے مطالبے کو منوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس اسمبلی نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم منتخب کیا تھا اسی نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے, تو لیجیٹیمیسی جتنی ان کی تھی اتنی ان کی بھی ہے. ٹھیک. عمران خان صاحب جو ہے ان کی جماعت وہ تنہا اکثریت اس کے پاس نہیں تھی, اس نے چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر اکثریت بنائی تھی. جب وہ چھوٹی جماعتوں نے کوئی بھی وجہ ہو اور کوئی بھی پس منظر ہو, وہ چھوٹی جماعتیں جو تھیں وہ الگ ہو گئیں عمران خان صاحب سے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جڑ گئیں, تو ان کی میجورٹی ہو گئی. تو اس لیے یہ کوئی لیجیٹیمیسی کا سوال تو ہے کوئی نہیں. اسی اسمبلی نے شہباز شریف کو چنا ہے جس اسمبلی نے عمران خان صاحب کو چنا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ خان صاحب جو ہیں 32% ووٹ انہوں نے 2018 کے انتخابات میں حاصل کیے تھے, اور کم و بیش 68% ووٹ ان جماعتوں کے پاس تھے جو آج برسر اقتدار ہیں. اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے, آپ اس پہ جو بھی تنقید کریں, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے وسیع البنیاد حکومت ہے. یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑے جلسے کیے ہیں, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ان کی جو اپوزیشن ہے یا حکومت ہے آج کی, اس میں بھی بڑے جلسے کرنے کی صلاحیت ہے, اور انہوں نے بڑے جلسے کیے بھی ہیں. تو یہ کہنا کسی کے پاس ویٹو نہیں ہے, نہ خان صاحب کے پاس نہ حکومت کے پاس. ان دونوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی, ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا, تبھی جمہوری عمل کو آگے بڑھا سکیں گے ہم. اور خان صاحب جو ہیں اگر وہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنی طاقت کو مجتمع کریں گے تو وہ مفید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. مگر کیا وہ الیکشن کروا پائیں گے, اپنے مطالبے کو منوا پائیں گے؟ دیکھیے, الیکشن تو ہونے ہیں, اس سے کوئی مفر نہیں ہے, فوری الیکشن, اور لیکن وہ 2 مہینے کی تاخیر سے ہو جائیں یا 4 مہینے کی تاخیر سے ہو جائے, اس سے زیادہ کوئی آپ الیکشن کو مارد التوا میں ڈال نہیں سکیں گے. لیکن اگر آپ الیکشن کو مانگتے مانگتے کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیں اور صورتحال میں نیا بگاڑ پیدا کر دیں تو اس میں تو بہت کچھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. دیکھیے, 2 دفعہ اس ملک میں بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی, نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی, انہوں نے ختم ہوتے ہی حکومت اگلے راؤنڈ کی تیاری شروع کر دی اور انتخاب میں حصہ لیا, اور پھر کبھی وہ جیت گئے کبھی ہار گئے. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے جو سیاست کا کھیل ہے وہ دستور کے دائرے میں کھیلا جاتا ہے, اور ان کو دستور کے دائرے میں اپنی طاقت کو ظاہر کرنا ہوگا, وگرنہ وہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ کچھ نہیں آئے گا. یہ کوئی دھونس سے اور کنپٹی پہ پستول رکھنے سے کام نہیں چل سکتا. بالکل صحیح. میں عامر ضیاء صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں سر, کہ عامر ضیاء صاحب جیسے شامی صاحب نے فرمایا کہ الیکشن تو ہونے ہیں, 2 مہینے آگے ہو جائیں گے, 2 مہینے پیچھے ہو جائیں گے, 3-4 مہینے کا فرق پڑ سکتا ہے, الیکشن تو ہونے ہی ہے. تو یہ بات تو حکومت کو بھی سمجھنی چاہیے, انہیں بھی ایک اعلان کر دینا چاہیے تاکہ یہ مہاجرائی بڑھے ہی نہیں, اور ان کو بتا دینا چاہیے کہ جی اتنے مہینے ہم رہیں گے, اتنے مہینے کے بعد الیکشن ہو جائے گا, تو شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں. مگر سوال یہی ہے کہ عمران خان صاحب پھر بھی نکلتے ہیں, اسٹیٹ پوزیشن حکومت کی ہے وہ اعلان نہیں کر رہے, عمران خان صاحب نکلتے ہیں, بڑی پبلک لے کے نکلتے ہیں, کیا وہ اپنے اس یک نکاتی ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں کہ فوری الیکشن کا مطالبہ منوا لیں؟
دیکھیے مسعود بات یہ ہے کہ جس طرح سے تبدیلی لائی گئی اس کے خمیر میں تباہی جو ہے وہ ہے جو اس وقت ہم لوگ پوری مہازارائی دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے تبدیلی کے عمل کو کہتے ہیں نا بروکار لایا گیا. وجہ کیا تھی؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ عوامی، اصل بات ہوتی کہ عوامی پرسیپشن یہ سمجھتا ہے، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ عام پاکستانی سے بات کریں، آپ ریڈی لگانے والے سے لے کر کسی اسٹاک بروکر سے بات کریں، کسی بزنس مین سے بات کریں، کسی پڑھے لکھے پروفیشنل سے بات کریں، جو اے پولیٹیکل پاکستانی ہوتا ہے وہ کہے گا کہ جی مطلب ہے وہ دل برداشتہ ہے اس پورے سسٹم سے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی مبینہ طور پہ جو بدعنوان لوگ ہیں ان کو اس ملک میں مسلط کر دیا گیا، پیریڈ ہو گیا. اب یہ جو پرسیپشن ہے یہ عمران خان صاحب اس کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. اور یہ بھی ماننے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں آج تک پاکستان کی سیاست کے مسٹر کلین ہیں. ان پہ الزامات لگ رہے ہیں لیکن کوئی الزام ان پہ چپک نہیں رہا ہے. اب ہم کہتے رہیں کہ جی حکومت جو ہے اسی طرح سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شامی صاحب کہ اسی اسمبلی نے منتخب کیا، لیکن کیا کیا جائے کہ اس چیز پر ہی سوالی نشان پیدا ہو گیا ہے کہ جس طرح سے اس پورے کہتے ہیں نا آرکسٹریٹ کیا گیا اس تبدیلی کو. پنجاب اسمبلی میں جس طرح سے مطلب ہے ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی، جس طرح سے لوگوں کو نیوٹرلائز کیا گیا، تو یہ ظاہر ہے کوئی آسان، یہ کوئی جمہوری تبدیلی نہیں ہے. اسی لیے جو اس کے نقاد ہیں وہ کہتے ہیں غیر آئینی ہے اور غیر قانونی طریقے سے حکومت کو گرایا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ جس طرف فینس کے دیوار کے کھڑے ہوں اب وہی بیانیہ جو ہے ہم لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو پولرائزیشن ہے اس ملک میں اسی وقت دور ہوگی کہ جب فوری انتخابات، اچھا لیکن فوری انتخابات میں اگر اس وقت انتخابات ہوتے 3 مہینے کے ڈیلے کے بعد بقول شخص سے کوئی کہے گا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں اگر وہ جو الیکٹرل ریفارمز ایسے کر دیے جاتے ہیں کہ جس سے آپ جو ہے مطلب ہے کہ جو ای وی ایم کے اوپر ووٹنگ نہ ہو، آپ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو آپ ووٹ کا ان سے چھین لیں، آپ وہ تمام چیزیں کریں کہ جو عوام پسند نہیں کرتے، اور آپ ایک کہتے ہیں نا کوسچنیبل سسٹم کے تحت یہاں پر بھی تو عامر جیسا عوام پھر منقسم ہے نا، جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے اس طرح کی اصلاحات جو قابل قبول ہوں گی، جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہوں گے ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی. لیکن شامی صاحب کیا فوری الیکشن ہونا یا فوری الیکشن نہ ہونا، اس کے درمیان یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ، عمران خان صاحب چاہتے ہیں فوری الیکشن ہو تاکہ وہ اپنی اس بیانیے کے ساتھ، اپنی مقبولیت کے ساتھ الیکشن میں جائیں، اور حکومت میں شامل جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو مزید اس معاملے کو لمبا کیا جائے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ دم توڑتا چلا جائے، کمزور ہو جائے. اس لیے حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن دیر سے ہوں اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں الیکشن فوراً ہوں. کیا یہ درست ہوگا کہنا؟ مسعود صاحب یہ بات ایک حد تک درست ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ تو 2-4 مہینے کا ہے، اس سے آگے تو آپ الیکشن کو کھینچ نہیں سکیں گے. لیکن دیکھیے جو بات ابھی ضیاء صاحب فرما رہے تھے، دیکھیے یہ جو 100% لوگ وہ رائے نہیں رکھتے، اور یہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ نہیں ہو رہا، یہاں وفاقی حکومت کی بات ہو رہی ہے. وفاقی حکومت میں کوئی ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہوئی، کوئی کسی نے پارٹی کو وائلیٹ نہیں کیا، کوئی عمران خان کے منحرف رکن نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا. تو بات یہ ہے، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت قائم ہوئی تھی اس وقت پہلے دن سے اس کے بارے میں بھی وہ سارے سوالات اٹھ رہے تھے جو آج شہباز شریف کے بارے میں ان کے مخالف اٹھا رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کسی کے پاس ویٹو نہیں ہے، کوئی ایک پارٹی جو ہے اس کے حامیوں کی رائے کو آپ قوم کی رائے نہیں قرار دے سکتے. یہ رائے منقسم ہے، اور اگر آپ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے، اگر آپ الیکشن کے انتظامات پر بیٹھ کر بات چیت نہیں کریں گے تو پھر الیکشن کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو تسلیم کون کرے گا؟ پھر تو آپ الیکشن کا نتیجہ بھی نہیں مانیں گے، پھر ایک دفعہ چوپڑی اور مچ جائے گی. پی ڈی ایم نے احتجاج کیے، نون لیگ نے احتجاج کیے، پیپلز پارٹی نے الگ احتجاج کیے، مولانا صاحب نے دھرنے دیے، تو وہ بھی عمران خان کی حکومت کی خلاف ہی کرتے رہے. تو وہ بھی تو ان کی کوششیں تھیں. عمران خان صاحب پر یہ دباؤ کیوں کہ آپ بیٹھیں اور بات کریں؟ دیکھیے عمران خان صاحب ایک بڑے فریق ہیں، ان کی ایک بڑی پارٹی ہے، اگر ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ معاملات جو ہیں الیکشن کے انتظامات پر اتفاق نہیں ہوگا، تو پھر الیکشن جو ہیں وہ تو متنازع ہو جائیں گے پہلے دن سے ہی. تو بنیادی بات یہ ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان دونوں بڑے فریقوں کو مل کر رولز طے کرنے ہیں گیم کے. اگر یہ رولز طے نہیں کریں گے تو پھر معاملہ کیسے سلجھے گا؟ کیسے وہ تو الجھتا چلا جائے گا. آج آپ ایک جگہ سے پاؤں اٹھائیں گے دوسری جگہ پھنس جائے گا، تو دلدل تو پھر موجود رہے گی. ٹھیک. اچھا عامر ضیاء صاحب، اگر حکومت ضروری اقدامات فوراً لیتی ہے تو الیکشن کمیشن اکتوبر تک
الیکشن کرانے کے قابل ہو جائے گا نئی حلقہ بندی اور نئے سینسس کے مطابق. اگر حکومت اگر یہ الیکشن اپنے وقت پر ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب اپنے بیانیے کو زندہ رکھ پائیں گے, اپنی عوامی مقبولیت کو اس وقت تک زندہ رکھ پائیں گے؟ عمران خان صاحب کے پاس تو بہت گولہ بارود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ حکومت جو ہے معاشی فیصلے کرنے پر آئے گی, ایک تو اس کو یہ فیصلے کر لینے چاہیے تھے, لیکن جب بھی کرتی ہے جو ہمارے یہاں ڈسکانٹینٹ ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے, ہمارے پاس ڈالر کم ہے, ہماری معیشت کی گاڑی ہماری نہیں چل رہی ہے, اور جب بھی حکومت فیصلے کرے گی تو عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ مزید تقویت پائے گا, کمزور نہیں ہوگا. لیکن جس بات کا خدشہ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس حکومت کو بالکل سر جھکا کے تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کی لیجیٹمیسی کو مان لیتے ہیں تو پھر ان کا بیانیہ جو ہے وہ کمزور ہوگا. اگر آپ اس طرح سے دیکھیں, پریگمیٹک پولیٹکس کے حوالے سے دیکھیں, تو یہ بات جو ہے ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی ہے. اور یہ بات بھی ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ دنیا میں جب جمہوریتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر کچھ چیزیں بڑی مطلب ہے کہ لاز جو ہوتے ہیں بڑے, یا جو اس کو کہیں گے نا روایات جو ہوتی ہیں, کنونشنز جو ہوتی ہیں, بڑی لیٹ ڈاؤن ہوتی ہیں. برطانیہ کی میں مثال دوں آپ کو کہ ابھی وہاں پر ایک ایم پی نے پونڈ دیکھتا ہوا پکڑا گیا وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی اس کے اندر, تو جناب اس کو ریزائن کرنا پڑے ایک دن کے اندر. ان کا جو سب سے بڑا سٹار ہے ٹینس کا, اس کے اوپر ایک اس کا الزام لگا کہ جی اس نے جو ہے اپنے پیسوں کی لین دین کے اندر کوئی گڑبڑ کی تھی, اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. ہمارا واحد بدقسمت ملک ہے کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کرپشن کو کنڈون کریں اور آپ ان لوگوں کو اقتدار میں لے کر آئیں کہ جن پر بے شمار جو ہیں کرپشن کے کیسز ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ جی پروو ہوئے نہیں ہوئے, لیکن جب تک بیکاز پبلک آفس ہولڈر آپ اپنا نام کلیئر نہیں کر لیتے اور آپ اپنے آپ کو صفائی سے پیش نہیں کر لیتے تو ایک کویسچنبل بات ہے. اور یہی شاید ایک بڑی وجہ ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت کے پیچھے, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, محترم جناب عامر ضیاء صاحب. گفتگو آپ نے سنی, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.